السلام علیکم. ہم سورہ کافرون دیکھ رہے تھے تو اس کی اگلی دو آیات ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ آج ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک ہے. ان کا ہم ترجمہ کریں گے. یہاں پر جو الفاظ ہم گزشتہ ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں وہ ہم ان کو مارک کر لیں گے. واو زبر وا اور لا نہیں، اس آیت میں بھی واو زبر وا اور لا کا مطلب نہیں. ماں جو یا جس کی، جس کا. عابد میں عبادت کرتا ہوں. یہاں پہ ماں آ گیا، جو یا جس کی یا جس کا. اب یہاں پر باقی الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں عربی کا ایک لفظ ہے انتا. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں عربی میں. انا، انا کا مطلب آئی، میں. یہ ہے انا. اچھا، اب یو کے لیے اگر یو ایک ہے تو انتا. تو ایک مرد، انتا. اور اگر تو ایک عورت ہے، اب یہ دیکھیں نا اردو میں اتنی گہرائی نہیں ہے. ہم تو یا تم یا آپ سب کے، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر انتا جو ہے وہ تو ایک مرد کے لیے ہے، اور اگر انتی کہہ دیں تے کے نیچے زیر لگا دیا تو ایک عورت. تو انا، انتا، انتی. انا میں، انتا تو ایک مرد، یو میل، انتی یو فیمیل. اب اگر ایک سے زیادہ ہوں تو فی الحال میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. اس کا جو پلورل کا ہے، پلورل جو ہے وہ انتم. یہ چیز یاد کر لیں کہ پکارتے ہوئے پلورل جو ہے اگر مرد اور عورت دونوں شامل ہوں اس میں، یا صرف مرد ہی ہوں تو اس کا پلورل ایک ہی ہے. اگر صرف عورتیں ہیں تو ان کا پلورل الگ ہے پکارنے کے لیے. تو یو آل، انتم، یو آل، تم سب، مرد یا عورتیں. یعنی اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی انتم میں. تو یہاں پر انتم، تم سب، مرد یا عورت یا دونوں. یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے، اس میں سب شامل ہے. یو، تم سب، تم سب. عابدون، یہ عابد ایک لفظ ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں اردو میں. عابد عبادت گزار. تو یہاں پر عابدون اس کی جمع ہے، جیسے کافرون، کافر کی جمع کافرون، عابد کی جمع عابدون.
تو عبادت گزار. تم سب عبادت گزار، اور نہیں تم سب عبادت گزار جس کی یا جس کا میں عبادت کرتا ہوں. تو اس کا عام جو با محاورہ ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ تم سب اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا عبد. مطلب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی کرتے. اب یہاں پہ وہ جو انا بتایا تھا، تو انا میں، عابدن یا یہاں پہ پلورل آیا، یہاں پہ سنگولر آیا. عبادت گزار، اور نہیں میں عبادت گزار جس کی عبد تم. یہاں ایک اور ہمیں اصول مل گیا بات کا کہ عبدہ عبادت کرتا ہے، اور تم لگا دیا تو وہ انتم کی طرح، یو آل عبادت کرتے تم سب. یہ تم جو ہے نا، تم سب کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے ہے کوئی موجود تو عبد تم عبادت کرتے تم سب، تو اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا اور میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اب یہ بھی ایک غور و فکر کی بات ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے. مثلا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے بات. لیکن اس کو دوسرے زاویے سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا. اچھا، پھر ایک اور بات ہے کہ اس ولا انا عابد ما عبدتم، اس کے بعد یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر کہا گیا لکم دینکم ولی دین. تو یہ غور و فکر کی بات ہے کہ کن زاویوں سے اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی نفی کر دی، ادھر سے بھی نفی کر دی، ادھر سے بھی نفی کر دی. یعنی کہ نفی کی گئی، بالکل کفر کو پیک کر دیا چاروں طرف سے. آپ یہ سورت کھولیں قرآن میں، 4 دفعہ نفی کی گئی ہے، نفی کی 4 آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کفر کو چاروں طرف سے پیک کر دیا کہ یہ بھی، ادھر بھی میں اور تم الگ ہیں، 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 چاروں طرف سے علیحدہ کر دیا. اینڈ میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین. یہ غور و فکر کے لیے پوائنٹ ہے آپ کے. یہ آپ کھولیں قرآن میں، آپ کو ملے گا کہ بار بار نفی کی ہے، 4 دفعہ، ٹوٹل 4 دفعہ نفی ہے اس میں. تو یہ آپ اس پہ غور کریں، اس پہ ترجمہ دیکھیں، اور یہ بڑا اچھا اس میں آپ کو جو پکارنے کے جو صیغے ہیں وہ مل گئے کہ انتم، انا، اور اگر انتم ہے تو اس کے ساتھ عبدتم آ رہا ہے، تو انا کے ساتھ عابد آ رہا ہے. تو یہ بھی کراس بن گیا آپ کا کہ اگر تم سب مرد اور سب شامل ہیں اس میں، تو ان کے لیے ورب کون سا آئے گا؟ عبدتم. انا کے لیے ورب کون سا آئے گا؟ عابد. تو ورب سیکھنے کے لیے بھی یہ آپ کے بطور ایک طالب علم کے آپ کے لیے یہ ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے. اور باقی آپ غور و فکر کے لیے بھی دیکھیں کہ 4 دفعہ نفی کی گئی اس صورت میں، تو اس کی کیا حکمت ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بار بار نفی کی گئی ہے، اور نفی لا کر کے کی گئی ہے. تو لا کے لیے آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ لا جب کہا جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کی نفی آ جاتی ہے. اس میں ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کی نفی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. وہ لا از اے جنرل نو، کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لا ہو گیا.
اور باقی پھر اس میں شدت ہے، ماضی میں نفی کی، مستقبل میں کی، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن یہ لا جو ہے جنرل نو، دیر از نو آپشن، نو اپرچونٹی ٹو ایکسپٹ اٹ. تو خیر آپ ان آیتوں کو دیکھیں. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے ولا انتم، یہ اس کے بعد یہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ آیتیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. ایک آیت جو آئی تھی آیت نمبر 5 وہ آیت نمبر 17 بن جائے گی، پھر 17 کے بعد 21 میں آئے گی، جیسے سورہ رحمان میں ہے کہ تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو وہ ریپیٹ ہونے والی آیت. تو یہ ریپیٹ ہونے والی آیت ہے. اس کے بعد یعنی اس کے نیچے پھر یہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اب اگلی ویڈیو میں ہم آخری آیت دیکھیں گے جو کہ لکم دینکم ولی دین ہے. فی الحال یہ یہاں تک آپ دیکھ لیں. شکریہ.